الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الأمين الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَاتَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَهُمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَنَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ علَّمَ الْغُیُوبَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں کے ساتھ اور سختی کیجئے ان پر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، حالانکہ یقیناً انہوں نے کہی تھی کفر کی بات، اور انہوں نے کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ایسی چیز کا جسے وہ نہ پا سکے، اور نہیں خشمناک ہوئے وہ مگر اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل و کرم سے۔ سو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ عذاب علیم، دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کا روئے زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ کہ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے تو ہم دل کھول کر خیرات دیں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں سے۔ بس جب اس نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل سے تو کنجوسی کرنے لگے اس کے ساتھ اور روگردانی کر لی، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ بس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے نفاق جما دیا ان کے دلوں میں۔ اس دن تک جب ملیں گے اس کو اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے،
جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے رازوں کو اور ان کی سرگوشی کو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سارے غیبوں کا۔ سورہ توبہ کی یہ آیات بینات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ارشادات فرمائے جا رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے ساتھ جہاد کیجیے کہ اگر یہ تعلیمات کو نہیں مانتے، آپ نے ان تک پیغام کو پہنچا دیا ہے، نہیں مانتے تو چلو یہ نہیں ہے کہ اب ٹھیک ہے یہ بات ختم ہو گئی یہاں پہ، تو فرمایا کہ جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کیجیے، جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جو جنگ جو ہے دشمن کے ساتھ لے لی جائے جس میں اللہ کی رضا کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ نہ تو کوئی حکومت کی خواہش ہو، نہ مال و متاع لوٹ لینے کا کوئی ارادہ ہو، اور نہ ہی یہ ہو کہ یہ زمین ہمارے قبضہ میں آ جائے، صرف اور صرف یہ ہو ذہن میں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اللہ کا دین سر بلند ہو، تو ان سے جہاد کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور جناب کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو جو دیا جا رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ کیجیے، جاہد الکفار، کافروں کے ساتھ۔ تو کافر وہ ہوتا ہے جو انکار کر دے ہدایات بینات کا، توحید کا، رسالت کا، فرشتوں کا، روز قیامت کا، اللہ کی ہدایت کا، روشنی کا، کتابوں کا، جو انکار کر دے کہ وہ کہہ دے کہ میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نہیں مانتا جی۔ والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجیے۔ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے تو اقرار کر لے کہ میں اللہ پہ بھی ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انبیاء پہ ایمان لیا، رسالت پہ، اللہ کے فرشتے ہیں میں مانتا ہوں، حساب کتاب بھی ہوگا، آسمانی کتابیں ہیں، حق ہیں میں مانتا ہوں، لیکن زبان کے ساتھ یہاں پہ اقرار وہ کر رہا ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ گھر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان کے ساتھ وہ مسلمان بن گیا، فرما بردار ہو گیا، اطاعت کرنے والا ہو گیا، مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے اندر کی حالت وہ نہیں ہے، اندر سے اس طرح سے تسلیم اس نے نہیں کیا، اس کی بد نصیبی یہ ہے، تو اس کو منافق کہا جاتا ہے کہ ظاہراً کچھ اور ہو، کلمہ گو ہو۔ ہاں جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ جو تھے آپ کے بات کو بھی سنتے تھے، آپ کے بیان کو سنتے تھے، اور یہ تھا کہ نمازیں بھی ساتھ پڑھ رہے تھے، بلکہ مسجد بھی بنائی، مسجد ضرار جسے کہا گیا ہے، لیکن اندر سے دین کے خلاف تھے، اور ہر اس موقع کو جہاں پہ مسلمانوں کو کوئی ذیکی یا تکلیف پہنچ سکتی تھی اس کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ جہاد کیجیے اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور سختی کیجیے ان پر۔ اب یہ جو ہے، یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، تو اس سے پہلے جو ارشادات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگر شکایت آنی منافقین کی تو آپ نے صبر کی تلقین کرنی۔ یہ وہ آیت ہے جس میں حکم آ گیا کہ ان کے خلاف سختی کیجیے، ان کے خلاف جہاد کیجیے۔ یہ بھی آ گیا، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اب یہ مکہ میں اور مدینہ میں داخل نہ ہونے پائیں، اور پھر یہ ہوا کہ جو مکہ اور مدینہ کی جیسے حدود ہیں، چونیاں شہر کی کوئی حدود ہیں رقبے کے لحاظ سے، تو اسی طرح سے ان شہروں کی جو حدود ہیں وہاں پہ بورڈ لگا دیے گئے، وہاں پہ گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھ گئے، اہلکار بیٹھ گئے،
جو ہر آنے والے کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ کافر تو نہیں ہے، منافق تو نہیں ہے، اس کا نام سے پہچان لیتے ہیں، کوئی شکایت ہو کسی کے بارے میں تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ سختی کیجیے، جہاد کیجیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کھلے طور پہ یہ اعلانیہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک جو ہے جتنے کلمہ گو ہیں ان کے اوپر فضل فرمائے اور اس سے بچا لیں۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا۔ اب منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دل میں جو ہے وہ اندر سے درست نہیں تھے، دل کی حالت درست نہیں تھی، اور ظاہری طور پہ اپنے آپ کو اہل ایمان ثابت کرتے تھے، تو وہ دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی مصلحتوں کے لیے اور سیاسی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کیا مسلمان ہیں؟ اسی طرح سے سارا رہنا سہنا تمام کا تمام اسی طرح سے تھا۔ خیال آ گیا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ تیرا نفس جو ہے نا یہ تیرے ساتھ شامل ہے منافق کی طرح، اس کی پہچان کر، یہ تیرے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ خیال آتا ہے اللہ کی راہ میں مال دے دے، یہ تجھے روک لیتا ہے، تیرے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ خیال آتا ہے کہ منع کیا ہے، جو لوگ نشئی ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، خیال آتا ہے، ان کو بھی خیال آتا ہے، چور کو بھی خیال آتا ہے کہ چوری نہیں کرنی ہے، میں نے نشہ نہیں کرنا ہے، سبھی کو خیال آتا ہے۔ وہ نہ کرنے کا جو ایک طرح سے بسا اوقات وعدہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لیتا ہے، لیکن پھر نفس غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ یہ منافق تیرے اندر موجود ہے، اور جیسے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ منافق پھرتے تھے، اسی طرح سے تیرے اندر یہ بھی موجود ہے اور اپنی آواز لگا رہا ہے، اور تیرے اوپر کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ غالب آ جاتا ہے۔ تو جب وہ الگ بیٹھتے، مسلمانوں میں شامل تو رہتے، لیکن جب الگ بیٹھتے تو اسلام اور اسلام رسول اسلام کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے، جناب کی بارگاہ میں وہ گستاخی کرتے ہیں۔ اور جب اس راز کا پتہ چل جاتا تو وہ کہتے، اپنی برات کا وہ اظہار کرتے کہ نہیں نہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا، ہم بھلا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھاتے اور واللہ باللہ ہم نے ہرگز یہ بات نہیں کی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جھوٹی قسموں سے تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے جو سب رازوں کا جاننے والا ہے۔ تم نے یہ باتیں کہی ہیں اور پھر اظہار اسلام کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے، اس وجہ سے تم یہ باتیں کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ جو رازوں کا جاننے والا ہے، جو جب ہم بھی بسا اوقات کو ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کسی کو پتا ہے، ہم اکیلے ہی تو ہیں یا میرا بھائی ساتھ ہے، تو ہم بات جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ کی ذات مجھے سنتے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ ہیں، ہوا معکم وہا شارت، دور نہیں دلدار وے میرے ویڑے وسطہ یار وے میرے ویڑے سچل سربست فرماتے ہیں۔ تو عرض کرنے کے معنی ہے کہ جب یہ یقینی کیفیت ہو جائے کہ اللہ میری بات کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو پھر اس کی کیفیات کیا ہوں گی؟ کہ جو ہی اس کے اندر کوئی خیال پیدا ہوگا اسی وقت اس کے خلاف جہاد کرے گا، اس کو ختم کر دے گا، اس کے اوپر فضل ہو جائے گا، کرنوازی ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو فرمایا گیا وہ رازوں کو جاننے والا ہے۔ انہوں نے کفر اختیار کر لیا اسلام لانے کے بعد۔ اس ضمن میں ایک واقعہ بھی میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو 12-13 منافقوں نے مل کے یہ تہیہ کر لیا
کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو واپسی پہ سفر پہ ہوں اور کسی گھاٹی کے دہانے پر پہنچیں تو دھکا دے کر گرا دیا جائے. یہ انہوں نے پلانے کی سازش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. حذیفہ بن یمان اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے, آگے آگے جا رہے تھے, اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے. جب اونٹنی ایک گھاٹی کے کنارے کے اوپر پہنچی تو 12 آدمی جنہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے راستہ روک کے کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب آلود آواز سے جب انہیں للکارا, فرمایا میں نبی ہوں, میرے مقابلے میں تم نہیں آ سکتے, تو بھاگ کھڑے ہوئے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ چند چیزوں میں مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے, میرے اوپر کرم کیا گیا, میرا روب قائم کر دیا گیا. جب میں میدان میں جاؤں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے, لوگ میرے سامنے آتے ہیں تو کب کبا اٹھتے ہیں, اور میرے ماننے والے جہاں نماز پڑھ لیں ان کی نماز ہو جاتی ہے. پہلے تمام انبیاء کی امتیں جو تھیں عبادت گاہوں میں نماز ادا کرتی تھی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں نماز پڑھ لی اس کی نماز ہو جائے گی. اور میں آ رہا تھا شرکپور شریف سے, تو میرے ساتھ ایک بچہ تھا, اس نے کہا جی یہ ہمارا گاؤں ہے اور میرے یہاں بزرگ ہیں, تو اگر آپ 2 منٹ رک جائیں تو میں سلام کر لوں. میں رک گیا. اب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جانوروں کو چارہ ڈالنے والا سادہ آدمی کپڑے میلے کو چلے ہیں, اور اس نے آیا, نلکا گیڑا اور وضو کیا. وضو کر کے وہ تلہ جو میلہ کو چلا تھا نا اس کے اوپر اس نے کہا اللہ اکبر. اس نے نماز پڑھی, اپنے رب کو سجدہ کیا, پھر دعا مانگنے لگا. میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں نے کہا میرے آقا کی آواز نہ صرف شہروں میں, نہ صرف دیہاتوں میں, بلکہ جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ٹاریاں جس سے کوئی کہتے ہیں سبحان اللہ, میرے آقا کی آواز وہاں بھی پہنچ گئی ہے. اور کس الفت اور محبت کے ساتھ آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہے. اور پھر مجھے یاد آیا کہ فرمایا میرا امتی جہاں نماز پڑھ لے گا اس کی نماز ہو جائے گی. یہ مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے باقیوں کے اوپر, اور روب اور دبدبہ بھی میرا جو ہے وہ بھی فرمایا گیا. اچھا, بات یہاں ہو رہی تھی کہ آپ نے جب للکارا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا کہ کیا تم لوگوں نے انہیں پہچانا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے منہ چھپائے ہوئے تھے, ہم نے انہیں نہیں پہچانا, ہم نہیں پہچان سکے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء المنافقون الی یوم القیامہ, یہ ازلی بدبخت ہیں, قیامت تک یہ منافق ہی رہیں گے. یہ جو آئے تھے یہ ازلی بدبخت ہیں. ہاں جی, اور یہ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ مجھے کھائی میں گرا دیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے قتل کا حکم کیوں نہیں دے دیتے کہ مکہ فتح ہو چکا ہے, اسلام کا غلبہ ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ حضور انہیں قتل کا جو ہے وہ آپ حکم فرمائیں. تو حکیم نبی, آپ حکمت بھی جانتے ہیں, ہاں جی, حکمت سکھاتے بھی ہیں. ہاں جی, تو فرماتے ہیں نہیں, میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ عرب یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کو ساتھ لے کر لوگوں سے لڑتا رہا, اب جب غالب آ گیا تو اسی قوم کو قتل کرنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ ان کی بھی اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ جناب کے ساتھ نہیں ہے باطنی لحاظ سے. وہ ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, سارا کچھ ہے. تو اگر ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تو لوگ کہیں گے, عرب کہیں گے
کہ ان کو ساتھ لے کے تو جنگ لڑتے رہے، اور جب غالب آ گیا، اقتدار آ گیا، اب ان کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں جی، پھر عرض کیا اللہ انہیں دبیلا کا تیر مار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں دبیلا کا تیر مار۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبیلا کیا ہے؟ فرمایا یہ آگ کا شعلہ ہے جو ان کی رگیں دل پر پڑے گا اور انہیں ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ دبیلا کا تیر مار۔ ہاں جی، عرض کیا گیا دبیلا کیا ہے سرکار؟ ہمیں سمجھ نہیں اس کی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، حضرت حذیفہ اور حضرت عمار عرض کرتے ہیں کہ حضور دبیلا کیا ہے؟ تو فرمایا یہ آگ کا شعلہ ہے، ان کی رگیں جہاں کے اوپر جا لگے گا اور یہ جو ہیں یہ ہلاک ہو کے رہ جائیں گے۔ پھر ارشادات ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے جو بیان کیا ہے یہ اس کا ایک واقعہ تھا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَاتَ، حالانکہ یقیناً انہوں نے کہی تھی کفر کی بات، کلمات الکفر وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَهُمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا، انہوں نے کفر کی بات کہی اور انہوں نے کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد، جو منافق کی تعریف قرآن کر رہا ہے، میں نے بھی عرض کیا، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا کہ ایسی چیز کا جسے وہ نہ پا سکیں، کہ وہ چاہتے تھے کہ کھائی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیں، ہاں جی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے اور نہیں خشمناک ہوئے۔ وما نقموا الا اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، وہ اس بات کے اوپر بھی خشمناک نہ ہوئے مگر اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب انہیں چاہیے تھا کہ جس کام میں وہ ناکام ہو گئے ہیں اس کے اوپر انہیں حیا آ جاتی، ہاں جی، انہیں یہ بات سمجھ آ جاتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے اوپر کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے انہیں غنی کر دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل و کرم سے الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اگر یہاں پہ یہ ہو جاتا الا ان اغناہم اللہ من فضلہ ورسولہ نہ ہوتا تو یہ بھی درست تھا کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، مالدار کر دیا، مال و متاع عطا کر دیا، کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی ذات فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کر دیا۔ غنا یہ ہوتا ہے کہ بغیر سخاوت ہوتی ہے نا، کہ میں ایک کو کتنا مال دوں، کوئی بھی ہے اکرم ہے رحمان ہے، ان کو کتنا کتنا مال دوں، اس میں سوچ شامل ہوتی ہے۔ غنا ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے عطا کر دینا، ہاں جی، اور حقیقی غنا اللہ کی ذات کا ہے، باقیوں کو عطا کرتا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عطا کر دیا۔ ایک آگے کافر مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کو 3 وادیاں، وادی ہوتی ہے یہ پہاڑ ہے، ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، درمیان میں جو ایریا ہوتا ہے رقبہ جو بنتا ہے اس کو کہتے ہیں وادی، اس میں بکریاں تھیں اور 3 وادیاں ایسی تھیں، سرکار نے اس کو عطا کر دی، جا لے جا۔ وہ لے گیا اور جا کے اپنے گاؤں میں اعلان کرتا ہے سارے جاؤ جا کے کلمہ پڑھ لو۔ یہ وہ نبی ہیں جب عطا کرتے ہیں تو انہیں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ پیچھے کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا، بات سمجھائیے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا یقو خیر اللہم، سو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے بھی جو ہے توبہ کے دروازے کھول دیے۔ کن کے لیے؟ جو باطنی لحاظ سے سرکاروں کے ساتھ نہیں ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس حقیقی شمع کو جیسے دنیا نے منور ہونا ہے، روشن ہونا ہے، اس کو جو ہے بجھا دیا جائے، یہ بھی وہ چاہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کیا جا رہا ہے کہ ان احسان فراموشوں کو دیکھو کہ جب میرے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ان کی حالت کیا تھی؟
قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، کھانے کو کچھ میسر نہ تھا، تو میرے نبی مدینہ پاک میں تشریف لے آئے، تو اس کی برکت جو آنے سے ان کی برکت سے کاروبار میں بھی برکت ہو گئی، کھیتوں میں اناج پیدا ہونے لگا، مال غنیمت سے ان کو حصہ بھی ملنے لگا۔ سرکار جب کفار جو ہے وہاں سے جنگ لڑنے کے بعد وہ مال حاصل ہوتا تو منافقین کو بھی عطا کرتے ہیں۔ پتہ ہے منافقین ہیں، کلام پاک میں آتا ہے آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، تو دور پہچانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی مال عطا کر رہے ہیں، تو ان کو مال غنیمت ملتا، اور جب مالی حالت اچھی ہو گئی تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں نوازا تھا، جو نوازشات کی تھی ان کے اوپر، وہ جس سے وہ مالا مال ہو گیا تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ شکریہ ادا کرتے، لیکن شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا مخالفت کرنے لگے اور طرح طرح کی سازشیں جناب کے خلاف کرنے لگے۔ تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے اللہ نے انہیں غنی کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے فضل و کرم سے، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ اگر توبہ کر لیں تو اللہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ سزا دے۔ ایک تو ہے نا، جیسے ہم بیان کرتے ہیں عام طور پہ کہ اللہ بالکل سوچ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی کوئی غلطی کرے میں فوراً اس کو پنشمنٹ کر دوں، اس کو سزا دے دوں، جہنم میں ڈال دوں، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ غضب کے اوپر میری رحمت غالب ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ تو جناب کے آیات پاک کو دیکھ لیں تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ہمارے اوپر کبھی کا جو ہے ایسا عذاب آ جاتا جس سے ساری جو ہے یہ امت تباہ و برباد ہو جاتی، لیکن آنے والے وقتوں کے لیے بھی سرکار میری رحمت ہے۔ ایک بار جو ہے کلام پاک میں یہ بھی ارشادات ایک جگہ پہ فرمائے گئے ہیں کہ میں ان کو کیسے ہلاک کر دوں جب کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ وہ اللہ کی ذات فرما رہے ہیں کہ میں ان کو کیسے ہلاک کر دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں، یہ کیسے ہے؟ تو میں اس سے عرض ہمیشہ کرتا رہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی جناب کی محبت اندر موجود ہے، الفت اور محبت موجود ہے، وہاں جناب ہی موجود ہیں اور وہاں عذاب نہیں آ سکتا۔ تو اپنے اس من کو سرکار کی محبت سے سجا لے، اپنے باطن کو اس نور سے جو سرکار لائے ہیں اس سے روشن کر لے۔ کبھی شک و شبہات میں نہیں جائے گا، وجہ اس کی کہ چاننا ہو گیا، سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا اور تھا سویرا ہو گیا، کرنوازی ہو گئی مہربان۔ اور اگر تو نے اپنے باطن کو اس محبت سے، اس نور سے نہیں سجایا تو تیرے لیے سرکار کہاں آئے ہیں؟ اور ان کے ارشادات کا اگر تجھے احترام نہیں ہے تو ماننے والا کہاں ہے؟ ماننے والوں کو تو احترام ہوتا ہے نا، بات سمجھائیے کہ مثال کے طور پہ آپ کو اللہ نے طاقت دے دی اور کسی نے کوئی جرم کیا تو آپ اس کو سزا دینے لگے ہیں اور کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ تو ایک بچہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ غلط کر رہے ہیں، پھر آپ کی جرت نہ ہو اس کو سزا دینے کی۔ یہ ہے اطاعت۔ ساری طاقتیں ہونے کے باوجود جب یہ بات پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے تو پھر تیری جرت تیرے اندر نہ رہی، اس طرح سے ڈگمگا جائے، اسی وقت جو ہے لڑکھڑانے لگے کہ میں کیا کرنے لگا تھا۔ اللہ سے معافی مانگے۔ تو یہ ہے اطاعت میں ہونا، یہ نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہیں اور تو کیا میں روزے دار ہوں، میں اطاعت میں ہوں، بات سمجھائیے۔ تو اس جہاں کے اندر جو ہے فرمایا گیا کہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سورۃ الانبیاء، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَخَيْرِهِ فتنہ، ہم نے تمہیں جو ہے برائی میں اور اچھائی میں ڈال کے ہم تمہیں آزماتے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے۔ تو تجھے پیدا کیا اس اللہ نے
پھر اس جہاں کے اندر جو ہے برائی بھی رکھ دی، اچھائی بھی رکھ دی، ہاں جی، کتابیں مختلف طرح کی لائبریری میں رکھ دیں. اب تیرا جیسا ذوق ہوگا تو ویسے جا کے اٹھا لے گا. برائی بھی پڑی ہے جیسے بکس ہوں لائبریری میں، اسی طرح سے جو ہے وہ اچھائی بھی ہے، موجود ہے. اللہ کی تخلیق کرتا ہے، اس سے جس طرف تیرا میلان ہوگا ہری تو وہی جا کے اٹھا لے گا اپنے ٹیسٹ کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق. اگر تو برائی کی طرف راغب ہوا، فرمایا ہم سزا دیں گے. چونکہ ہم نے تجھے شعور بھی عطا کیا، کتابیں بھی بھیجی، سرور کائنات بھی تشریف لے آئے، اس کے غلام بھی کام کر رہے ہیں دین پہ، اور تو نے پھر بھی توجہ نہیں دی. اب تو سزا کا مستحق ہے. اور اگر یہ سارا جو دنیا میں انتشار موجود ہے، اس کے موجود ہوتے ہوئے تو بھلائی کی طرف چلا گیا، ہم تجھے نواز دیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ تو شمار بھی نہ کر پائے گا. یہ ہم لطف و کرم تیرے اوپر فرما دیں گے. تو یہاں فرمایا گیا اگر وہ توبہ کر لیتے تو بہتر ہوگا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، یتوبوا، سو اگر وہ توبہ کر لیں، یکو خیر اللہم، تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے. توبہ کے دروازے ان کے لیے بھی، کن کے لیے؟ جو سرکاروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. بس سمجھے؟ اچھا کیا آج ہم سرکاروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے؟ جب ہم آپ کے ارشادات کی خلاف ورزی کرتے ہیں ہم بھی تکلیف ہی پہنچاتے ہیں. آپ کا بیٹا جب آپ کا کہنا نہیں مانتا تو مجھے فرمائیے، میں اس کا مشاہدہ کروانا چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو جب ہم ارشادات بینات کو نہیں مانتے تو سرکاروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہماری جہالت کا یہ ہے مقام کہ ہم اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. میں ہم بات ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن عاشق رسول ہیں. یہ عشق کہاں کا ہے؟ ہاں جی، راہ عشق داؤ کھاپاؤ کر مانا سیرا ریداؤ، یہ کھیر نہیں ہے گڑا پڑا کر کے کھا لے گا. ہاں جی، یہ آسان ہے. تو فرمایا گیا وہیں یتولو، سرکار کے نام کے اوپر میں سمجھتا ہوں جس کا رنگ نہیں بدلتا وہ اپنی حالت پہ غور کرے. میں منافق تو نہیں ہوں، معافی چاہتا ہوں کسی کو تکلیف پہنچے تو. جناب کا نام پاک آ جائے، اگر اس کا کہنے نا فلاں رنگ بن گیا، اگر اس کا رنگ نہیں بدلتا، آپ کے ارشادات کے اوپر اس کو کیفیات نہیں ہوتی، سمجھ لیں کہ اس کی حالت درست نہیں ہے. اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی حالت کے اوپر خدا را خود غور کرے. ہاں جی، وہیں یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرۃ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر. تو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، اور اگر وہ روگردانی کریں، توبہ نہ کریں، رخ موڑ لیں، تو عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، عذاب علیم، دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کا روئے زمین میں کوئی دوست اور کوئی مددگار. تو اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے پھر انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. تو یہاں فرمایا جائے اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ کہ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم دل کھول کر خیرات کریں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے. ہم میں بھی آج بھی ہیں جو کہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں عطا کر دینا تو بڑا صدقہ و خیرات کریں گے، ضرور دیں گے اللہ کی بارگاہ میں. وہ بھی تھے، آج بھی ہیں. ہاں جی، فلما آتاہم من فضلہ، پس جب اس نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل سے، بخلو، تو کنجوسی کرنے لگے، بخلو بھی وتولوا وہم، ہاں جی، اس کے ساتھ اور روگردانی کر لی اور وہ موریدون، اور منہ پھیرنے والے ہو گئے. یہ بات جو ہے آج ہم بھی کرتے ہیں. دوستوں کے پاس بیٹھ کے حالات ٹھیک نہ ہوں تو خاص طور پہ اس وقت زیادہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو ہم جو ہے کھلا کے جو ہے نا غریبوں، مسکینوں کو، مسافروں کو، راہگیروں کو ہم جو ہے ضرور دیں گے. ہاں جی، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں گے، ساری باتیں کرتے ہیں. تو یہاں کلام پاک میں یہ ایک واقعہ جو ہے
ثعلبہ بن حاطب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. ثعلبہ بن حاطب صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مالدار کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ثعلبہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم میری طرح رہو؟ ہاں جی، اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے. تم چاہتے ہو میری طرح کہ میری طرح رہو؟ ہاں جی. تو لیکن اس نے پھر وہی عرض کی حضور دعا فرمائے کہ میں مالدار ہو جاؤں. دوسری بار توجہ، دوسری بار پھر جو ہے اس نے یہی کہا کہ آپ دعا فرمائے میں مالدار ہو جاؤں. اور مجھے خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فرمایا ہے، اگر مجھے دولت ملی تو میں ہر حقدار کا حق ادا کرتا رہوں گا. حضور نے فرمایا اے ثعلبہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا کرنے سے قاصر رہو. اب اگر شکر ادا کرنا یہی ہے کہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے، تو یہ تو ڈھیروں مال پڑا ہو تو ہم ادا کر لیں گے. تو اس جملے سے یہ معنی سمجھ آتے ہیں کہ صرف یہ زبان سے کہہ لینا ہی شکر نہیں ہے، بلکہ اس مال کو اللہ کی مخلوق میں بانٹنا ہے. زیادہ مال ہوگا تو اس کا بانٹنا مشکل ہوگا. ہمارے اندر جو ہے یہ غلاظت نہیں، یہ رکاوٹ بھی بنے گی. اور تھوڑا ہوگا تو وہ ذرا آسان ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں وہ مال جس کا شکر ادا نہ کر پاؤ اس سے تھوڑا مال بہتر ہے جس کا شکر ادا کر سکو. تو یہ فرمایا گیا. لیکن اس نے پھر عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارزقہ مالا، جناب نے یہ فرمایا اے اللہ اس کو مال عطا فرما. دعا کر دی، میرے آقا نے دعا کر دی اس کو مال عطا فرما. اب کیا تھا، لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی دعا نکلی تھی کہ ادھر رزق کے دروازے کھل گئے. اس نے چند بکریاں خریدی اور ان میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ میں کوئی حویلی نہ تھی جس میں وہ پوری آ جاتی. باہر جنگل میں ڈیرا بنایا. پہلے حالت یہ تھی کہ صبح و شام جو ہے وہ مسجد میں رہتا تھا اور اسی وجہ سے حمامت المسجد اسے کہا جاتا کہ مسجد کی کبوتری ہے یہ مسجد میں ہی رہتے ہیں. اب پہلے دن غیر حاضری ہوئی، دن کو غیر حاضری ہوئی، پھر رات کو غیر حاضری ہونے لگی. ہفتہ میں صرف جمعہ کی نماز پھر مسجد میں پڑھنے لگا، باقی نمازیں مسجد میں نصیب نہ ہوئیں. لیکن ریوڑ کی غیر متوقع افزائش کے باعث مصروفیات اتنی بڑھ گئیں، اتنا ان میں اضافہ ہوا کہ جمعہ تو کیا عید کے دن بھی حاضری نصیب نہ ہوئی. وہ لیول آ گیا. ہاں جی. تو اب یہ وہ وقت تھا کہ جب زکوٰۃ فرض کر دی گئی. جب زکوٰۃ فرض کی گئی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عاملوں کو جو ہے اس کے پاس بھیجا کہ وہاں جائیں اور اس سے جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے اس کے تقاضا کریں کہ زکوٰۃ دیں. تو جب وہاں وہ پہنچے عمل تو وہ کہنے لگا کہ آپ آگے سے ہوا ہے، میں ذرا سوچتا ہوں. وہ دونوں آگے سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. وہاں پہنچے تو اسے ثعلبہ کی بات کا پتہ چل گیا کہ اس نے یہ کہی ہے بات. تو اس نے بات سن لی تو اس نے بہترین جانور جو تھے زکوٰۃ کے لیے خوشی خوشی اس نے پیش کر دیے سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب واپسی پر یہ عمل جو تھے اس کے پاس آئے تو کہنے لگا ذرا وہ خط تو دکھاؤ، میں اس کو ذرا دیکھ لوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ تو جزیہ کے لیے ہے. ہاں جی، تم جاؤ میں ذرا سوچ لوں. جب وہ عمل جو تھے وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، بیشتر اس کے کہ وہ خود کچھ عرض کرتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثعلبہ ہلاک ہو گیا.
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سالبہ ہلاک ہو گیا اور سلیمی کے لیے جناب نے دعا فرمائی. ہاں جی، سالبہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. ہاں جی، تو اس کے رشتہ داروں نے اسے بتایا کہ یہ آیت جو ہے یہ اتری ہے، یہ آیت اس کا سبب نزول ہے. ہاں جی، نزول کا سبب بنی ہے. تو وہ زکوٰۃ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا صدقہ جو ہے وہ لینے سے تیری طرف سے اللہ نے مجھے منع فرما دیا ہے، یہ قبول نہیں ہے. ہاں جی، تم لے جاؤ. یہ قبول نہیں ہے. وہ رونے لگا، سر پہ خاک ڈالی. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے دور میں پھر آیا، زکوٰۃ لے کے آیا اور پیش کی. تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی وہ صدی قبول نہیں کرے گا، ابو بکر اس کو قبول نہیں کرے گا. پھر عہد فاروقی میں وہ حاضر ہوا اور زکوٰۃ پیش کی. حضرت فاروق اعظم نے بھی یہ کہہ کر رد کر دی کہ جب تیری زکوٰۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی تو عمر کون ہوتا ہے جو اس کو قبول کر لے. پھر وہ عہد فاروقی میں ہی وہ مر گیا. اس طرح سے میں جو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی جو ہے اس آیت کے اوپر غور کریں. ٹائم چونکہ ہو گیا ہے، کچھ ان میں وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ کہ اگر اس نے دیا تو ہم اپنے فضل سے تو ہم دل کھول کر خیرات دیں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں، یہ ہم میں بھی ہیں. یہ ساری یہ باتیں کر دیں. پر جب اس نے عطا فرما دیا انہیں اپنے فضل سے تو کنجوسی کرنے لگے، جس کے ساتھ روح گردانی کر لی اور منہ پھیرنے والے ہو گئے. ہاں جی، فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. بس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ نے ان نفاق جما دیا ان کے دلوں کے اندر، وہ دلی طور پہ منافق ہو گئے. ہاں جی، ان کی جو ہے وہ حالت درست نہ رہی. اس دن تک جب ملیں گے ہاں جی تو اس کو اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، اس وجہ سے وہ منافق ہو گئے. یہ ہم پڑھتے آتے ہیں کہ منافقین پہلے تھے، قرآن پاک میں حدیث میں سارا ہم نے پڑھا ہوتا ہے. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں، جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم دل کھول کر دیں گے اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دیا، عطا کر دیا، لیکن اس کے بعد جو ہے ہم آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، نہیں وہ صدقات اور خیرات اور وہ دیتے، تو ذات پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے دلوں کے اندر نفاق جو ہے وہ بھر دیا جاتا ہے. ہاں جی، ان کو جو ہے اس وجہ سے کہ خلاف ورزی کی انہوں نے. تو قرآن تو آپ ہی آج بھی موجود ہے، اللہ کا فرمان موجود ہے، اور اگر ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ کیا کہیں پہ اللہ کی سنت اور اللہ کا اصول جو ہے تبدیل بھی ہو جاتا ہے؟ کیا پہلی قوموں کے لیے قرآن کی آیات اور تھیں، ارشادات اور تھے، آج والوں کے اور ہیں، آنے والوں کے لیے اور ہوں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کے ارشادات نہیں بدلتے. ہاں جی، جو انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. آگے فرمایا گیا یعلم ان اللہ یعلم سرہم، کیا وہ نہیں جانتے؟ کیا ان کو یہ علم نہیں ہے؟ کیا اس میں ان کو شک ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز کو، وہ نجواہم، سرگوشی کو جو آپس میں پھسر پھسر کرتے ہیں، کوئی اور نہ سن لے، اللہ وہ بھی جانتا ہے. ہاں جی، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، سارے غیبوں کا جاننے والا ہے. تو اگر ہم ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں تھی، تو آج سمجھ آ گئی ہے. اس کے بعد نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ سے التجا کریں، اللہ عطا کریں، اور آپ یہ بات کہہ بھی دیں
کہ میں خوب جو ہے غریبوں مسکینوں کو، ہاں جی، اپنے رشتہ داروں کو، غیروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، نزدیک کے پڑوسی، دور کے پڑوسی، تمام اپنے والدین کو، عزیز و اقارب کو میں خوب جو ہے اس مال میں سے میں دیا کروں گا۔ تو پھر اس وعدہ کو پورا کرنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ نفاق دل میں آ کے داخل ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے رہیں کہ ہم جو بھی بڑے پہنچے ہوئے ولی اللہ ہیں، ہمارے اوپر بڑی کرنوازی ہے، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے والے ہیں، یہ تو باتیں ہیں پھر جتنی بھی کر لیں۔ اصل عمل جو ہے جس سے ہم پیچھے ہٹ گئے اس کی پنشمنٹ پھر ہوگی، ہاں جی۔ تو ان کے لیے اللہ نے پھر عذاب کا بھی جو ہے وعید منافقین کے لیے جو جس طرح سے فرمایا ہے، ہاں جی۔ تو اللہ آپ کو اور مجھے اور ہمارے بھائیوں کو تمام کو سلامت رکھے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کریں کہ اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ روٹی پانی اس کا وعدہ ہے، وہ دے گا، وہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں دعا کرتے ہیں، ہاں جی، کہ اللہ جو مکہ کے رہنے والے ہیں نا اور جو ایمان لائے ہیں ان کو اپنے فضل سے ایمان لائیں اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لائے ہیں، ان کو رزق عطا فرما، ان کے اوپر کرنوازی فرمایا۔ تو ذات پاک فرماتے ہیں سورہ بقرہ، تو ذات پاک فرماتے ہیں نہیں، رزق تو میں انہیں بھی دوں گا جو کفر کرتے ہیں، لیکن ان کو عذاب کی طرف پھر دھکیل دوں گا۔ ہاں جی، وبئس المصیر، جو بہت بری جگہ ہے رزق کی، اور رزق دیکھ لیں کہ کافروں کو نہیں دیتا، دے رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، ہاں جی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّ ابراہیم ربو بکلماتی فتموا نہ جہاں یہ شروع ہو رہی ہے بات، ابراہیم کو ہم نے آزمایا چند کلمات میں، ہاں جی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو جب وہ پورے اترے تو ہم انہوں نے آنے والی نسلوں کو پیشوا بنا دیا۔ آزمائشوں میں پورے اترے۔ کیا آزمائش تھی؟ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لکو دک صحرا میں پہاڑوں میں چھوڑ دیں، چھوڑ دیا۔ ہمارا تو گھر اکیلا ہوتا ہے تو بیان سننے بھی نہیں آتے، ہاں جی، سرکاروں نے چھوڑ دیا۔ تو جو انہوں نے جگہ دلائی تھی، آزمائش کتنی بڑی ہے، چند باتوں میں آزمایا تو جگہ میں، ہاں جی، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ ہم نے فرما دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا۔ پھر فرمایا کہ بیٹے کو ذبح کرو، وہاں بھی چھری چلا دی۔ تو جب ان باتوں میں پورے اترے تو ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے انہیں پیشوا بنا دیا۔ کالا و من ذریتی، انہوں نے عرض کی کہ اللہ میری اولاد کو بھی بنائے گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں نہیں، ہم ظالموں کے لیے دعا قبول نہیں کیا کرتے کہ اولاد میں سے بھی جو ظالم ہوگا وہ پیشوا نہیں بنے گا۔ پھر اگلی دعا کرتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہاں جی، اگلی دعا یہ کرتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے، ہاں جی، ان کو جو ہے وہ رزق عطا فرما، علی من الثمرات، ثمرات کا رزق عطا فرما، جو ایمان لے آئے اللہ پہ اور یوم آخر پہ۔ تو کالا ومن کفر فامتیہ، مجھے یاد آ گیا، تو فرمایا جو کفر اختیار کرے گا فامتیہ قلیلا، ہم اس کو بھی عطا کریں گے، ہاں جی۔ ثم اضطروہ الی عذاب النار، پھر اسے عذاب کی طرف جو ہے دھکیل دیں گے، ہاں جی، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے۔ تو وہاں پہ فرمایا کہ ان کو بھی جو کافر عطا کروں گا، لیکن جب یہ بات ہوئی ایمان بنانے کی تو فرمایا نہیں، لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے دعا نہیں قبول کرنی، ہاں جی۔ جو اطاعت کریں گے، جس طرح سے ارشادات بینات پہ آپ یعنی پورے اترے ہیں، یہ کرائیٹیریا رکھ دیا گیا، وہ بھی اس طرح سے احکامات کو تکلیفیں اٹھا کے برداشت کریں گے، دنیا بنا دیں گے۔ اللہ آپ کو خوش ہے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ یہاں سے جو بات ختم ہوئی اس کو آگے لے کے چلیں۔